ورلڈ ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں مجاہد مغل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ نے قوم لوط کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ اس بدبخت قوم پر رب عظیم کا بدترین عذاب نازل ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ قوم لوط پر پتھر برسائے گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور مزید بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں اس قہر کا شکار ہوئی۔ تو چلیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھنے لگی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ ان کی مدد فرمائیں اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کے پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر گھر کی طرف چل دیے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ان مہمانوں کی خاطر نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا اور دعوت گناہ دے گا، کیونکہ وہ انتہائی بد کردار لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام اسی لیے پریشان تھے کیونکہ وہ جانتے تھے مہمانوں کا دفاع اور بچاؤ ان لوگوں سے بہت مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی مشکلات پیش آ چکی تھی اور شہر کے لوگوں نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی کہ ان سے گندے لوگ بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ فرشتے کمسن لڑکے بن کر آئے تھے اور ان کو حکم ملا تھا کہ تب تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ پیارے دوستو، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بدفعلیاں معلوم تھی، اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل دن ہے، حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کے اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم جیسی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ وہ دن رات ان کی نصیحت اور تبلیغ کرتے رہتے، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی کے ساتھ یہ گندا کام کرنے لگے اور اس کے ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا ایماندار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میرے بدلے اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ اس سب کے باوجود انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا اور انہوں نے صاف صاف کہہ رکھا تھا کہ اگر تم ہمیں ایسے ہی روکو گے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے ڈٹے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو جتنا عذاب الہی سے ڈراتے، ایک دن انہوں نے خود اللہ کا عذاب مانگ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور اس کی انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے اب خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور کہنے لگے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب بھیجو۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد
حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں جا پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام ان لڑکوں کو اپنے گھر لے گئے، وہاں پر ان کی قوم نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان لڑکوں کا مطالبہ کیا کہ یہ لڑکے ہمیں دے دیں، اور آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی تو انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ رات باقی رہے اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر یہ آفت آپ کی بیوی پر بھی پڑے گی۔ ابھی صبح کا وقت ہی ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پروں سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، اور پھر آپ نے اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا، اور اگر کوئی شخص بستی میں باہر تھا تو اس کو وہ پتھر اسی جگہ جا کے لگتا تھا۔ جب وہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم، اور یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی، اور عذاب الہی کا ایک پتھر اس پر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی بستیوں کو ایک بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہم آج کے دور کو بھی قوم لوط بنتا دیکھ رہے ہیں، جس طرح اورج مارچ میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نجم سیٹھی کے بیٹے نے اپنے ہی ہم جس سے شادی کر کے ثابت کیا۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور اس گندے کام سے بچائے۔